اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق، اس کی نصرت اور اس کی تائید سے ہم نے اب تک اللہ رب العالمین کے تقریباً 15 ناموں کا تذکرہ کیا، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کا کیا کچھ تقاضا ہے اس کو بھی جانا۔ تو یہاں پر ہم ایک بار ان تمام ناموں کو دہرا دیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے وہ سارے نام ایک بار پھر تازہ ہو جائیں اور سامنے آ جائیں۔ تو سب سے پہلے جو نام جس کا تذکرہ کیا گیا تھا، اللہ، الالہ، الرب، الرحمن، الرحیم، الحی، القیوم، الخالق، الخلاق، الخالق، البارئ، المصور، الملک اور الملیک۔ اس طرح سے کل 15 سے 14 نام ہیں جس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ اللہ، الالہ، الرب، الرحمن، الرحیم، الحی، القیوم، الخالق، الخلاق، الخالق، البارئ، المصور، الملک اور الملیک۔ یہاں آپ کو دو نام ایک جیسا نظر آ رہا ہے، الخالق، الخالق۔ ہم نے بتایا تھا کہ دونوں نام کا تھوڑا سا معنی الگ الگ ہے، کسی جگہ دوسرا معنی ہے، کسی جگہ دوسرا معنی ہے، اس لحاظ سے یہ نام دو بار آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کل ملا کے ہمارے پاس 14 نام ہو چکے ہیں جس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی دو اور نام اور صفت ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ ہے الرزاق اور الرازق۔ الرازق اور الرزاق، یہ دو نام ان کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو ان دونوں ناموں کا جو ثبوت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے الرزاق نام کا ثبوت دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں کیا ہے، اور چند آیات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ تو یہ نام جو الرزاق ہے یہ قرآن حکیم کے اندر کئی ایک جگہوں پر موجود ہے۔ بطور مثال ہم چند ایک آیات دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہی رزاق ہے، ذو القوہ قوت والے ہیں، المتین اور متین یعنی مضبوطی والے ہیں، ذو القوة المتین زبردست قوت والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام الرزاق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین آخری آیت میں فرماتے ہیں، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں، واللہ خیر الرازقین۔ اور اسی طرح سورہ الحج آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بلا شبہ البتہ اللہ رب العالمین بہترین رزاق ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہ چند آیات ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین الرزاق یا الرازق ہے۔ آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں یا سنت نبیوں میں دیکھتے ہیں یہ نام کس طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو سنن مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قیمتیں بڑھ گئیں، قیمتیں جو ہے سامان کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو آپ ہی کوئی قیمت بڑھا دیجیے۔ ابھی آپ غور سنیے واقعہ، کہتے ہیں کہ قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں، مہنگائی بڑھ گئی، لوگوں نے اپنے سامان کی قیمت بڑھا رکھی ہے، تو آپ ہی کوئی مناسب قیمت مقرر فرما دیں تاکہ کیا ہو، ہمیں آسانی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا، فرمایا ان اللہ هو المساعر، ان اللہ هو المساعر
القابض الباسط الرازق، کہ بلا شبہ اللہ ہی ہے جو قیمتیں مقرر کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو القابض روزیوں کو تنگ کرنے والا ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جو الباسط یعنی روزیوں کو کشادہ کرنے والا ہے، الرزاق، اور اللہ ہی ہے جو رزق دینے والا ہے، روزی مہیا کرنے والا ہے۔ پھر آگے فرماتے وَإِنِّي لَأَرْجُو، اور میری خواہش یہ ہے کہ ان القى اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں اس حالت میں کہ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، کہ میں اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے کسی جانی اور مالی ظلم کا مطالبہ یا ذاتی کرنے کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ یعنی اگر میں کوئی قیمت مقرر کر دوں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ کہیں کسی پر کوئی ظلم نہ ہو جائے۔ بہرحال یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا، اور اس میں سب سے بڑی صفت یہ ذکر کیا کہ قیمتیں مقرر کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وہی قیمتیں رہے کسی چیز کی بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے، اس کے ہی ہاتھ میں ہے۔ مجھ سے مطالبہ نہ کرو کہ میں قیمت، یعنی توحید کا اصل معاملہ بیان کرنا تھا کہ اصل میں اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الرازق کا بھی تذکرہ کیا کہ روزی میں جو کشادگی ہوتی وہی اللہ کرتا ہے، روزی میں تنگی ہو جاتی تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی قبضہ قدرت میں ہے، اور اسی طرح تمام مخلوق کو روزی مہیا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی۔ تو الرازق کا تذکرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی چند آیات کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام الرازق یا ایک صفت الرازق یا الرزاق ہے۔ تو یہ آج ہم نے اس کا ثبوت ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی الرازق اور الرزاق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو الرازق اور یا پھر الرزاق نہیں کہا جا سکتا، اور نہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ رزق کے اوپر بھی کسی کا کچھ چلتا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں چلتا۔ ساری چیزیں رزق کے تعلق سے ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، اور اسی رزق کا ذمہ دار رب العالمین ہی ہے۔ اب اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے ہم اس کا معنی روزی دینے والا، رزق دینے والا یہی کرتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ تفصیل سے کیا جائے گا، اور قرآن کی بے شمار آیات سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔